بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله مولانا العظيم. 21 جنوری سن 2022 عیسوی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، تقدیس و تحلیل تو بعد سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار درود و سلام. انسانی جسم دے اندر سب تو قیمتی چیز انسان دا دل ہے. اگر اس کو کوئی خطرہ کسی بیماری دا لاحق ہو جائے تو اسی کس قدر اس معاملے نو سیریس لینے ہاں اور اس دے علاج واسطے ہر قسم دے وسائل استعمال کرنے ہاں کہ جان نو خطرہ ہے. تو جان تو بعد سب تو زیادہ قیمتی چیز مومن دے نزدیک اس دا ایمان ہے. ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس دی خاطر سب کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے. ایمان و یقین دا سفر، پھر استقامت اور عزیمت دا سفر، پھر صبر و استقلال دا سفر ایسی وادی پرخار ہے کہ جس دے اندر بڑے بڑے با جبروت، با ہمت اور اہل عظیمت ڈگمگا جاندے نے. اتھوں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء اور رسول جو سب تو زیادہ مضبوط ایمان رکھتے ہیں حتیٰ زلزلہ ڈگمگائے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ. پیغمبر پکار اٹھے، چیخ اٹھے کہ اس قدر ظلم توڑے جا رہے نے، اللہ دی مدد کدوں آئے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام، آپ دے تربیت یافتہ اصحاب
رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی وہ سابق الایمان سابق الاسلام لوگ جنہوں نے ایمان دی خاطر کتنے دکھ اٹھائے، ستم توڑے گئے اور ہر طریقے نال ڈگمگائے گئے، مگر انہوں نے استقامت اور عظیمت دا سفر دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ انسان چٹانہ نالوں بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ اہل یعنی علم اور اہل ایمان اور اہل استقامت جنہاں وچوں سرخیل سمجھے جاتے ہیں، کان یرعا غنما لابی بکر، یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دیاں بکریاں چراتے، کان قدیما اسلم قدیما، ایک قدیم الاسلام نے یعنی اجے نبی سلم حضرت ارکم دے گھر تشریف نہیں لگائے، یہ اس تو پہلے صاحب ایمان ہو چکے، اتنا ستایا گیا، گرم ریت تے لٹایا جاندہ ہے اور سینے تے بھاری پتھر رکھے جاندے نے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی قدیم الاسلام نے انگیار اگ دے جلدے ہوئے انگیاراں دے اتے لٹایا جاتا اور اینا دے کمر دی چربی پگل کے اونا انگیاراں نو اونا اگ دے بھخدے ہوئے کوڑیاں نو بجھا دین دیئے، پر ایمان دی اگ ہور تیز ہو جاتی۔ کس قدر کٹھن مرحلہ ہے ایمان دے سفر دا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے، کان یشکو الیہ، اللہ دے رسول اگے شکوہ کیتا، یا رسول اللہ ایمان والے نو ستایا جا رہے ہیں، ظلم توڑے جا رہے ہیں، کدوں اللہ ساڑی مدد کرے گا؟ فرماندے نے الا تدعو اللہ لنا، تسی اللہ کے ساڑے واسطے دعاواں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے سن، اٹھ کے بیٹھ گئے، فقعدا وہو محمر وجہہ، آپ دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا۔ فرمایا تسی اجے ہونے گھبرا رہے ہو؟ تساں پہلے ایمان والیاں دی ہسٹری، انہاں دے حالات، انہاں دی سیرت، انہاں دی زندگی دے واقعات نہیں پڑھے؟ فرمایا یوزع المنشار علی راسہ، انہاں دے سراں تے آریاں رکھ کے دو ٹکڑے کر دیتا جاتا سی، لوہے دیاں کنگیاں نال انہاں دے جسم نوچے جاندے سن، حتیٰ کہ ہڈیاں رہ جاندیاں، گوشت اور پٹھے اتار دیتے جاندے، مگر پھر بھی انہاں دا ایمان ڈگمگایا نہیں، اتنے ثابت قدم نے۔ حضرت یاسر ایک بڑھا بندہ ہے، عمر رسیدہ ہے، اور اتنا ماریا جاندہ ہے، اتنا تشدد کیتا جاندہ ہے، انہوں نے یہ چیخاں اللہ دے رسول سن دے، اور سیرت نگارہ نے لکھا ہے کہ جدوں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ ہوں، انہوں نے کولوں اللہ دے رسول دا گزر ہوندا، تو بے بسی دی یہ حالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اسبرو یا آل یاسر
فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، یاسر دے کرانے والے ہو صبر کرو، تہاڈا وعدہ جنت ہے. یعنی جنت ایویں نہیں ملتی. جنت تک پہنچن واسطے یہ پینڈے بڑے اوکھے نے، یہ مراحل بڑے پورا شوب نے. یہ وادی خار زار ہے جہدے وچوں گزر کے جنت تک پہنچا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگوں عظیمت دا اور استقامت دا پہاڑ بنایا ہوا سی. اور دیکھ لو کہ انہاں دے درجات کتنے بلند نے. فَعُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت ترین عذاب سزا انہوں نے دیتی گئی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، کفار نے اتنا ماریا، اتنا تشدد کیتا، پانی وچ گرم پانی دے اندر غوطے دیتے گئے. اور کیا گیا، حتیٰ تسب محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں تک تو محمد نو گالیاں نہیں دے گا اور لات و عزا دے بارے اچھی گفتگو نہیں کرے گا. یعنی تینوں کہنا پائے گا کہ لات مشکل کشا ہے، منات حاجت روا ہے. جی میں آج کل دے مشرکاں دے کوئی قابو آ جائے، آخ پائنتن پاک ایسے نے، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، داتا یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، تو توحید والا تو قبول نہیں نہ کرے گا. اتنا تشدد کیتا گیا، حضرت عمار مجبور ہو گئے. انہوں نے جویں جویں مطالبہ کیتا ہے، فَعَلَ مَا طَلَبُوهُ ثُمَّ تَرَكُوهُ، انہوں نے مجبور ہو کے زبان تو او نازیبا الفاظ بھی ادا کیتے جو اندر دا ایمان اجازت نہیں دے رہے. پھر لات و عزا دے بارے بھی انہوں نے جو نہ کیا، او جملے، او فکرے، او باتاں انہوں نے ادا کی تھی. ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبکی، پھر روندے ہوئے اللہ دے رسول دے کول آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اے کچھ کہہ چکیا، میرے تے ظلم ہی بڑا ہوا ہے. آپ نے کی پوچھے؟ یہ نہیں آخیا تو کافر ہو گئے ہیں، وہ تو خارج از اسلام ہو گئے ہیں، تیرے تے حد قائم کرنی چاہیے. نہیں، الدین یسرن، دین آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر اور سختی نہیں. آپ نے سوال کی کیتا، کیف تجد قلبک، اچھا تو یہ دس تیرے دل دی کیفیت کی، اپنے دل دی حالت بیان کر، کیسا پانا ہے، دل ایمان تے قائم ہے؟ کہنے لگے جی بالکل، اجدو قلبا مطمئنا، میرا دل مطمئن ہے. اگلے جملے سننے والے نے بیکی اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عادو فعود، اگر پھر ایسا تیرے نہ کرن تو نہیں ہی کری. یعنی اپنی جان بھی بچاؤ اور ایمان بھی بچاؤ. مومن بے بس ہو جاتا ہے، مومن لاچار ہو جاتا ہے. مگر میں دیکھنا کئی ایسے استقامت دے پہاڑ نے کہ امام احمد ابن حنبل کہو رحمت اللہ ایک مسئلے دے بارے کتنا
آپ نو آزمایا گیا ہے، ڈگمگایا گیا ہے، تشدد کیتا گیا ہے، اور تشدد کرنا کافر نہیں، مسلمان۔ مامون رشید، ہارون رشید، محتسم باللہ، 4 خلیفے ہنڈائے نے، مگر اپنے موقف تو ایک وال جنہ سرے منہ بھی انحراف نہیں کیتا۔ اتھوں تک کہ بڑا وڈا ایک عرب دا ڈاکو سی ابو الحیثم، یہ بھی جیل دے وچ سی۔ امام صاحب دی حالت زار ویکھی، خون آلود کپڑے نے، جسم سارا زخمی ہے۔ کہنے لگا جناب تہاڈا کی نام ہے؟ کہنے لگے میرا نام احمد ابن حنبل۔ کہنے لگا وہ تو بڑے بڑے امام نے، تسی کیڑے جرم وچ آئے ہو؟ فرمایا بیٹھ جا میں تمہیں سمجھانا۔ وقت دا بادشاہ یہ کہندا ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، کلام نہیں۔ یعنی جس طرح آسمان اللہ دی مخلوق ہے، اللہ پیدا کیتا، زمین اللہ دی مخلوق ہے، پہاڑ اللہ دی مخلوق نے، فرشتے اللہ دی مخلوق نے، جن اللہ دی مخلوق نے، انسان اللہ دی مخلوق نے، ساری کائنات اللہ دی پیدا کیتی ہوئی مخلوق ہے، مگر قرآن مخلوق نہیں۔ یہ میرا موقف ہے۔ القرآن کلام اللہ، یہ اللہ دا کلام ہے۔ یہ بات حق ہے، فرماندے نے حق اور سچ۔ پھر ڈٹ جاؤ۔ اور نالوں نے ایک گل کی تھی، میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، ڈاکے مارے جرم کیتے نے، اخلاقی مجرم ہاں، مگر تسی دیکھو مینوں بڑا ماریا گیا ہے، تشدد کیتا گیا ہے، میں منیا نہیں، ایک بھی جرم نہیں منیا۔ تسی تے آکھتے ہو جان چلی جائے گھبرایا جے نہ، ڈٹ جاؤ۔ امام احمد ابن حنبل دے بیٹے عبداللہ کہہ دے کہ جدوں ہی میں دیکھنا ابو جی دی زبان تو یہ دعا نکلنی، رحم اللہ ابو الحیثم، اللہ ابو الحیثم تے رحم کرے۔ میں ڈولن لگا سا، انہیں میں مضبوط کر دیتا، میں گھبرا گیا سا، انہیں میرے اندر استقامت پیدا کی تھی۔ میں پوچھا ابو جی کون بندہ ہے ابو الحیثم؟ بڑیاں دعاواں وہ واسطے کر دیو۔ انہوں نے میرے ساری بات سنائی کہ بیٹا ایک بہت بڑا ڈاکو ہے، انہیں میرے بڑا تھما دیتا ہے، انہیں میرے پیراں تے کھلار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو الحیثم کہندا ہے جننے کوڑے امام صاحب نو وجے انہیں کسی ہاتھی نو بجدے وہ بھی نہ بجدا، مگر آپ ڈگمگائے نہیں۔ 2 خلیفے پہلے انہیں مسلسل تشدد کیتا، بڑے علماء ہم نوا بن گئے، سرکاری مولوی ہوندے نا، ٹولٹ دی پٹی لائی کرائے کے لیے خالی، جو فتویٰ مطلوب ہو ہم سے رابطہ کرے۔ یہ سرکاری مولوی نے سب نے کہتا ٹھیک ہے جی خلیفہ صاحب، تو سر جو کہے وہ صحیح ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، لیکن امام صاحب نے کیا کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، میں اپنے موقف تو باز نہیں آؤں گا۔ اور کہندے نے جس دن آپ فوت ہوئے اس دن آپ دے جنازے تے 13 لاکھ دا مجمع سی، اور خلیفہ وقت حیران ہو گیا اتنا بڑا جم غفیر دیکھ کے، اور
خود آیا چل کے آپ دے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا اے احمد مینوں اج پتہ لگا ہے کہ لوکاں دے جسماں تے میری حکومت سی مگر لوگاں دے دلاں تے اے احمد تیری حکومت سی. لیکن مرحلے کتنے طے کیتے اللہ کہندے ایک دن خون آلود جسم میں تازہ تازہ کوڑے لگے اور کوڑے بھی کس طرح مارے گا الٹا لٹکا کے. اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ آپ دا کمر بند کھل گیا. کوڑے لگ رہے نہیں کمر بند کھل گیا تے آپ رو کے آسمان وال نگاہ اٹھا کے کہندے نے اللہ میں تیرے دین واسطے ساریاں سختیاں سارے ظلم برداشت کر سکنا پر اپنی مخلوق دے سامنے مینوں ننگیا نہ کرے. اے دعا قبول ہو گئی اور کمر بند بچ گیا اپنے آپ. جس وقت ٹک ٹکی تو اتاریا گیا اس وقت پورا جسم زخمی خون آلود کپڑے نے نماز دا ٹائم ہو گیا. آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی. ساتھی علماء نے بعد پوچھا حضرت جی کہندے رہے کہ وضو کیتا ہوئے کہ بندے نکسیر پھٹ جائے زخم تو خون بہنا شروع ہو جائے تے وضو کرنا لازم ہو جائے تے تہاڈا سارا جسم خون آلود ہے اور تسی نماز پڑھیے. آپ نے حوالہ کی دیتا فرماندے نے میرے عمر فاروق دی جے نماز ہو گئی سی تے احمد دی بھی ہو جائے. خون شہیداں از آپ اولا ترس این گناہ از ثواب اولا ترس. شہیدان دا خون پانی نالوں زیادہ فضیلت رکھتا. اللہ اکبر. نبی وسلم دا ایک صحابی ہے پہلی رات شادی دی سہاگ دی رات شب زفاف ادھر اعلان جہاد ہو گیا غسل دا موقع ہی نہیں ملے. ازدواجی زندگی دی ایک کوئی رات گزاری ہے فوراً ہتھیار پہنے میدان جہاد وچ پہنچ گئے. لڑدے لڑدے جہاد کردے کردے مقام شہادت نو جا پہنچے. خلعت شہادت پہنیا فردوس بری نو صدار گئے. جنگ دا اختتام ہویا صحابہ فارغ ہوئے اللہ دے رسول سمیت سب واپس مدینے آ رہے ہیں. مدینہ شہر دے اندر داخلے دے وقت سب دے اقربا عزیز رشتہ دار پہنا پائی استقبال واسطے نکلے. اس دوران ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ زیادہ لوگ ہوں پگدڑ مچے تو گرد و غبار اڑتا ہے نا. تو کچھ صحابہ نے آپ دے مجاہد صحابہ نے ساتھیاں نے منہ اگے کپڑے رکھ لے. حضور نے دیکھا فرمایا یہ کی کر رہے ہو؟ یہ گرد و غبار مدینے دا ہے. فی غبارہا شفاء. یہ مدینے دی دھوڑے یہ دے ویتے اللہ نے ہر بیماری دی شفا رکھی اور تسا کپڑے منہ کے رکھے. تو سب اپنے اپنے مجاہد جن گئے سن نا رشتہ دار اپنے اپنے مجاہد کا استقبال کر رہے ہیں مل رہے. انہاں وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس شہید صحابی جو جنبی حالت جامع شہادت نوش کر گیا ہے اس دی بیوی صاحبہ بھی کھڑیاں نے مگر شوہر نظر نہیں آ رہے. پوچھا یا رسول اللہ میرا خامد نہیں آیا. توجہ سن
میرا شوہر نہیں آیا. فرمایا وہ شہید ہو گئے. یا رسول اللہ میں دسنا پہنتا ہے انہیں غسل جنابت کرنا سی جدو تساں اعلان جہاد کیتا ہے اسی ویلے تیار ہو گیا اور انہیں غسل بھی نہیں کیتا. اللہ کے رسول نے گل سن کے کی فرمایا بی بی فکر نہ کر میں اپنی اکھاں نال ویکھیا اللہ دے فرشتے انہوں غسل دے رہے سن. کتنا عظیم صحابی ہے کہ جنہوں غسل کون دے رہے ہیں اور وسیل الملائکہ بن گئے. وہ شخص کہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرشتہ نے غسل دیتا ہے. خوش نصیبی ہے نا ایمان دا کتنا بلند مقام ہے کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں تو گواہی اللہ کے رسول دے رہے ہیں. یہ دو قبیلے سن انصار دے اوس اور خزرج. قاری صاحب انہوں دا پچھلا وطن یمن ہے. کسے دور میں اتنا سیلاب آیا یہ دو قبیلے ہجرت کر کے کچھ لوگ اور ملکان طرف چلے گئے لیکن جو لوگ صاحب عظمت سن انہوں نے علم اسی کہ اللہ دے رسول آخری نبی اس شہر یسرب کے اندر آن والے نے انہوں نے کہا سی جاواں گے تو یسرب جاؤں ہو سکتا ہے ساڑی اس آخری نبی نال ملاقات ہی ہو جائے. یہ ساری آبادی یہودیاں دی سی. 3 قبیلے یہودیاں دے آباد بنو قریظہ بنو نذیر بنو قینقاع اور سود خور سن. یہ 2 قبیلے انصار دے قبیلے نے اوس اور خزرج. انہوں اللہ تعالیٰ نے کی سعادت عطا کی تھی. اللہ کے رسول دا زمانہ پایا صحابیت دا شرف حاصل کیتا اور اس قدر معاون بنے اسلام دے اہل اسلام دے. اللہ نے سورہ حشر دے اندر خود اعتراف کر دے ہوئے کیا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یعنی انہوں نے اجڑیاں مہاجران سینے نہ لایا ٹکانا دیتا حوصلہ افزائی کی تھی آنسو پونجے بے سہاریاں نو سہارا دیتا اور اپنیاں ضرورتاں کنڈ پچھے سٹیاں ان مہاجران دی ہر طریقے نال دل جوئی کی تھی عشق شوئی کی تھی. تو بھائی دیکھ لو اے اوس اور خزرج دونوں کون نے انصار. انصار دا معنی کی مددگار. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ایک دن دونوں قبیلے اوس اور خزرج بیٹھے اپنی اپنی فضیلت اپنی اپنی برتری بیان کر لگ. اسی آلہ اوس والے کہتے اوس والے نے جڑے اپنے دلائل دیتے نا وہ یہ نے کہ ساڈے وچ عاصم گزرے. یہ کون نے کہ جنہوں کفار نے شہید کیتا پھر انہاں دی لاش نو مسلح کرن دا پروگرام بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیڑا نو بھیج دیتا ہے ایڈے منہ یا کہہ لو شہد دیاں مکھیاں آ گئیاں انہوں نے گھیرا پا لیا کہ مشرکو اسی اللہ دی مقرر کردہ فوج ہاں اسی اس مواحد بندے دے قریب بھی نہیں تو آن دیاں.
نہیں آ سکے، اللہ نے آپ حفاظت کی۔ حوالہ دے کے کیا اوس نے ساڈے وچوں آسم گزرے جنہ دی پیڑا نے حفاظت کیتی سی، ساڈے وچ حنزلہ سی جنوں فرشتیاں نے غسل دیتا سی۔ اللہ خزرج والے کہنے لگے ایڈا فخر نہ کرو، ساڈے وچ قرآن دے قاری ابی ابن کعب نے۔ اللہ اکبر، ابی ابن کعب، یہ کون ابی ابن کعب نے؟ رضی اللہ تعالی قاری قرآن، جنہوں نے بلا کے اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے کو جبریل آئے نے اور میرے کو آرڈر لے کے آئے نے اللہ کا۔ آرڈر کیا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابئی نو کہو یہ تواڈے کول قرآن پڑھے، تسی فرش زمین تے سنو، میں عرش برین تے سنو۔ حضرت ابئی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نام لیا، اللہ سمانی، اللہ سمانی، اللہ میرا نام لیا؟ فرمایا تیرے ہی نہیں تیرے پیو دا بھی نام لیا۔ فَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، آپ دیاں اکھاں ڈب ڈبا گئی، رونا شروع کر دیتا۔ میرا نام ستاں آسماناں دے اوتے اللہ ذوالجلال لے رہے ہیں، میرے باپ دا نام لے رہے ہیں، اے فخریہ طور تے پورا قبیلہ کہہ رہے ہیں اوے اوس والے ہو ساڈا خزرج والیاں دا بھی شان گھٹ نہیں، ساڈے وچ قاری قرآن گزرے۔ اللہ اسی کی فخر کرنے ہیں، اب میرے کو دولت زیادہ ہے، میری اپروچ بڑی ہے، میری سفارش بڑی چلتی، میرے رشتہ دار بڑیاں اچیاں عہدیاں تے آلہ پوسٹاں تے اے ساریاں فضیلتاں اے فانی نے، باقی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر صحابہ کرام دا میرٹ اور معیار، برتری، فضیلت اور فخر دا دنیا دے عہدے نہیں، دنیا دی دولت نہیں، دنیا دا اقتدار نہیں، بلکہ کیا ہے دین نو مقدم رکھیا گیا، دین دے حوالے پیش کیتے جا رہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سی لو سلک الناس وادیا، لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا، اگر سارا جہان ایک پاسے ٹر پوے، ایک پاسے میرے انصار ٹر پے، میرے کو پوچھے بھی تسا کدھر جانا ہے تو میں سارا جہان چھڑ دیا گا، میں ادھر چلاں گا جدھر میرے انصار چلیں گے۔ میں تو کہنا انہاں انصاریوں تو انہیں مبارک ہو گئے، بڑے بڑے چودھری، لینڈ لارڈ، سرمایہ دار، صاحب ثروت ترستے رہ گئے تے اونٹڑی کیڑے بوئے کے بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری، واہ ایوب تیریاں کنیاں شاناں۔ پتہ جے حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج انہوں نے مزار دیکھنا ہے تو ترکی چلے جاؤ، شہر استنبول، یہ پرانا نام ہے قسطنطنیہ، جدے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا سی، ایک کدو فرمایا رشتے جاب دی خالہ لگ دیا سن، مائی ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا کدے کدے دوپہر نو آپ کیلولہ فرمایا کر دے، جا کے سو دے، تھوڑی دیر آرام کر۔ تو ایک
دن مائی صاحبہ کہندیاں نے میرے گھر اللہ دے رسول قیلولہ فرما رہا ہے، اور اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا اور ہنس رہا ہے۔ میں کیا الحق اللہ ابدا، اللہ تو ہمیشہ ہنسائے۔ یا رسول اللہ کیوں ہنس رہے ہو؟ فرمایا ماسی میرا آم میں خواب بڑا پیارا ویکھ رہا سا۔ خواب کیا ہے؟ میری امت دے ایک لشکر ہے، گھوڑیاں تے بیٹھے سمندر دریا پار کر کے قسطنطنیہ تے لشکر کشی کر رہے ہیں، اور اس لشکر دا ہر سپاہی انج نظر آتا ہے جی میں بادشاہ گھوڑے تے بیٹھا ہے۔ اور ماسی حرام یہ جن لشکری نے یہ سارے جنتی نے، میرے جنتی نہیں، مغفور اللہ ہوں، یہ بخشے نے۔ جدو میں فضیلت اس لشکر دی سنی، میں کیا یا رسول اللہ دعا کرو میں بھی اس لشکر شامل ہوں۔ فرمایا انتی منہم، تو انہاں وچوں۔ آپ پھر سر رکھے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہنسدے اٹھے۔ میں پھر پوچھیا، آپ نے فرمایا ہن میری امت دا دوسرا لشکر قسطنطنیہ تے حملہ آور ہو رہا ہے، اور یہ سارے جنتی بھی نے اور بخشے بھی نے۔ میں کہ یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا۔ فرمایا تو پہلے لشکر ہے، پہلے لشکر ہے۔ تو جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حکومت اس لشکر دی تیاری ہوئی، اے مائی نو ذرا نہ پچھلے پاسے لے جاؤ، یہ سنیے کہ اسی سنائیے۔ تو اس وقت سارے صحابہ جو زندہ سن اس فضیلت، اس بدری اور اس سعادت نو حاصل کرنے واسطے تیاری کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری اس وقت بڑھاپے نو پہنچ چکے، مائی حرام بھی بڑھاپے نو پہنچ چکی ہے۔ بڑھاپے دے باوجود، ضعیفی دے باوجود، کمزوری دے باوجود لمبی مسافت طے کرن دی طاقت نہیں، مگر ایمان کہندہ جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے جانے ہی جانا ہے۔ اے جذبہ ہے، اے ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت مائی صاحبہ سوار ہو گئیاں، حضرت ابو ایوب انصاری بھی سوار ہو گئے۔ قریب پہنچ کے قسطنطنیہ یعنی استنبول دے قریب پہنچ کے مائی صاحبہ سواری تو گریاں اور فوت ہو گئی۔ مائی حرام شہادت دا مقام پایا، اور فضیلت بھی مل گئی جو اللہ کے رسول دی زبان مبارک تو نکلی۔ حضرت ابو ایوب انصاری قریب المرگ ہو گئے، اور اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے ویکھیا کہ میں ہوں بچنا نہیں، وصیت کی تھی۔ اے گل پھر ایک آ گئی، اے تسی جانو، تہاڈا کم جانے، میں اس جھگڑے الجھنا نہیں۔ معین الدین شاہ ندوی ہے، تاریخ اسلام جس دی بڑی مشہور ہے، پورے ہندوستان، پورے پاکستان، بر صغیر دے کالجاں اور یونیورسٹیاں میں یہ نصاب دا حصہ ہے۔ اکبر شاہ نجیب آبادی اور معین الدین شاہ ندوی، انہاں دوواں دے حوالے دی روشنی میں گل کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا موت قریب ہے، تو یزید ابن معاویہ نے بلا کے وصیت کی تھی کہ میں جس وقت فوت ہو جاواں میری قبر اے شہر دی دیوار ہے نا، فصیل ہے، فصیل شہر،
اس دے بالکل قریب بنانا تاکہ میری قبر بھی گواہ بن جائے کہ میں اللہ دے رسول دی زبان تو نکلی ہوئی فضیلت دا حقدار ہاں اور اس لشکر وچ میں شامل ہوں۔ میں نہیں جانتا جنتی کون ہے، میں نہیں جانتا دوزخی کون ہے، یہ فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے، میں نہیں کرنا۔ پر ایک گل دی میں بڑا حیرانی ہوندی ہے کہ جیڑا وصیت کرنا ہے وہ جنتی ہے، جنوں کیتی جا رہی ہو دوزخی، اینی گل تے ہے جی۔ چلو اگے چلیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان دا سفر کس طرح طے کرنا ہے؟ تو میں گل کر رہا تھا حضرت عمار بن یاسر دی کہ انہوں نے کیا میرا دل مطمئن ہے یا رسول اللہ، انہوں نے جو آکھیا ہے میں منہ کڑدا گیا۔ اللہ کے رسول نے تسلی دیتی کہ عمار فکر نہیں کرنا، تسا مجبوری نالے الفاظ آکھے۔ اللہ کے رسول نے گالی دینا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق امت دے صدیق نے، اور انہوں کی شان یہ ہے افضل الناس بعد الانبیاء ہوا ابو بکر۔ حضور نے فرمایا نبیاں تو بعد اگر میری پوری امت دے اندر نبیاں تو بعد کوئی افضل ہستی ہے تو فرمایا میرا ابو بکر ہے۔ 4 نسلیں صحابی نے، 4 نسلیں، اور بیٹی ام المومنین ہے، اور آپ خلیفۃ الرسول نے، آپ یار غار نے، محرم اسرار نبوت نے۔ ایڈی شان جس صدیق نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی توہین برداشت کر سکتے؟ بڑھا باپ ہے ابو قحافہ، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق دے پاس اللہ کے رسول نے گالی دیتی، گال کٹ دیتی۔ فسکت سکتا، ابو بکر صدیق نے تھپڑ ماریا باپ دے چہرے تے کہ اے جرت میری موجودگی وچ تسی اللہ کے رسول نے گالی دیو۔ اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی، فرمایا ابو بکر میں گل سن لی، بڑھے باپ کو تو ماریا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں کیوں برداشت کر سکنا کہ وہ تمہیں گالی دے؟ میرے کول اے تے تھپڑ ماریا نا، اگر میرے کول اس وقت تلوار ہوندی میں سر اڑا کے رکھ دیتا۔ بات سمجھ آئی؟ کنی محبت ہے اللہ کے رسول نہ، یہ ایمان کا سفر ہے۔ غزوہ احد ہو رہا ہے اور ایک بی بی نو ایک خبر پہنچی، قتل رسول اللہ، مات رسول اللہ، اللہ کے رسول فوت ہو گئے، شہید کر دیتے گئے۔ انہوں ہر شے بھول گئی، پجوگی کدھر؟ میدان احد دی طرف۔ رستے بندہ ملیا ہے، پوچھا اللہ کے رسول کا کی حال ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول ٹھیک۔ پھر ایک بندہ ملیا، اس نے کیا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول خیریت نال نے۔ تیسری خبر اگے جا کے ملی کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول خیریت نال نے۔ کہندی اونی دیر تک واپس نہیں جانا جدوں تک سونے نو اکھاں نال نہ ویکھ لو۔ بیٹے دی پرواہ نہیں، بھائی دی پرواہ نہیں، شوہر دی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ میدان جہاد پہنچی اللہ کے رسول نو اپنی اکھاں نال دیکھیا ہے۔ اور کی کہندی ہے ہن جنے بھی صدمے نے مینوں پرواہ نہیں، میرا نبی سونا تے زندہ ہے نا، میں سب کچھ قربان کر سکتا۔
اور مینو ادھر بھی ایک ایمان دا سفر نظر آتا ہے. دھی دے گھر باپ آیا. اچھا باپ آوے تو دھیاں چاہ چڑھ دین. اچھا بسترا اچھا کھانا آدھے نے فلانی دا پوئیں تے پیر نہیں آتا نہیں وہ پیو آیا ہے. اللہ اکبر. یہ باپ کون ہے تے بیٹی کون؟ بیٹی ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. باپ کون؟ ابو سفیان. باپ دا اصل نام تو سخر ہے، سخر بن حرب، مگر کنیت نال معروف نے ابو سفیان. بیٹی دا اصل نام رملہ ہے مگر کنیت نال ام حبیبہ. یہ ام حبیبہ شہزادی نے. انہاں دا ویر سکا پرا حضرت امیر معاویہ شام دے 20 سال گورنر رہے نے اور 20 سال وقت دے خلیفہ رہے. اللہ اکبر. اجے باپ اسلام دے اندر داخل نہیں ہویا. مشرف با اسلام نہیں، مشرک ہے، کافر ہے، لات و عزا دا پجاری ہے. آیا اپنے قیدی بیٹے نو ملن واسطے چھڑان واسطے مدینے. اور اس وقت کہنے لگا کیوں نہ ہوئے میں دھی دے گھروں میں ہوئی جاواں انہوں بھی ملنا. اللہ اکبر. تو بیٹی دے گھر آئے، بستر بچھیا ہے، بیٹھن لگا. بیٹی سختی نہ روکتا بھائی ٹھہر جائے یہ نہیں بہنا. بیٹی کیوں؟ فرمایا حاضی فراش رسول اللہ وانت نجس انت مشرک. اے اللہ دے رسول دا بستر ہے، تسی ناپاک ہو، تسی مشرک ہو، اور مشرک نالوں ود کے متعفن اور بدبودار کوئی شے نہیں. یہ کنوں کیا جا رہے ہیں؟ کہنے والا کون ہے؟ بیٹی. بیٹی تو اتنی بگڑ گئی ہے تین کوئی احترام ہی نہیں رہا. اللہ اکبر. انہیں کہا جی یہ گل نہیں میں برداشت کر سکتی کہ بستر رسول تے میرا مشرک پاویں باپ بھی ہوئے وہ بیٹھے. بستر لپیٹ کے فرمایا ہوں بہ جاؤ. اللہ اکبر. کیوں بھئی ایمان دا سفر ہے نا، مقدم کیوں رکھے ہے؟ ایمان نو تے اللہ دے. تو با میرا تے میں تھی تیری، اس گلے اندر کوئی شک نہیں، پر بستر پاک رسول والا تینوں بہن دا اے دیتے حق نہیں. وہ ذالات منات دی کریں پوجا وے تو دا ذات پر حق نہیں. تیرے جیانو نجس قرآن آکھے، تیرے جیانو نجس قرآن آکھے، جیڑا ہون دا شرک تو وق نہیں. اے میارے ام میرٹ. اللہ اکبر. میدان جنگ دے اندر باپ لڑ رہا ہے اللہ دے رسول دی کمانڈ وچ اور پتر مشرک. ویکھیے ہاں ایمان کہڑے پاسے جاتا ہے. باپ دے مقابلے چ بیٹا، باپ توحید والا ہے اور بیٹا مشرک، بیٹا کافر ہے. اللہ اکبر. کئی بار بیٹا زد وچ آیا، باپ در گزر کر رہا ہے. جدو بار بار انہیں مبادرت کی تھی، سامنے آیا، باپ نے کوئی لحاظ نہیں کیتا، بیٹے دا سر اتار کے سٹ دیتا. بدر دی جنگ وچ سیدنا ابو بکر صدیق
دا بیٹا عبد الرحمان ہے، وہ ابو جال دے لشکر نال آیا ہے، خیر قتل ہونے تو بچ گیا، قسمت چنگی سی، اور جس وقت ایمان دے دائرے چ گیا، ایک دن باپ بیٹا دونوں بیٹھے، بڑے فخر نال کہندا ابا جی بدر دا مینوں منظر اجے یاد آਉਂਦਾ ہے، تسی کئی بار میری تلوار دی زد چائے اور میں معاف کیتا کہ ابا جی کئی بار تسی میری تلوار دے نشانے ہی سب آنکھی کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، بیٹا عبد الرحمان اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ ہے میری جان ہے، اگر میری تلوار دی زد ہے تو ایک باری بھی آ جاتا میں نہیں سی معاف کرتا۔ اے معیار ایمان دا، ایمان دے سفر دا کتنا حسین مرحلہ ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے واقعی پریکٹیکلی طور تے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پوری کائنات دے اندر مومنین صادقین دا اگر گروہ ہے تو صحابہ مصطفیٰ۔ خدا اتنا احترام کر رہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے جس وقت اینی گل کی تھی ادھروں روئی جا رہے ہیں، یہ میرے کو کی ظلم ہو گیا ہے، میں کی زیادتی کر بیٹھا، مینوں یہ جملے نہیں سن ادا کرنے چاہیے، یا رسول اللہ میں کی کرا؟ فرمایا تینوں یہ اجازت دے رہا ہوں کہ آئندہ بھی کدے ایہو جی صورتحال بن جائے تو ایویں جملے ادا کر کے نکل جانا، ادھر گنجائش ہے مگر انہوں دا رونا بند نہیں ہو رہا۔ ادھر سورہ نحل 14واں پارا وہ دی آیت نمبر 106 پڑھ کے دیکھو جڑی اللہ نے اس وقت نازل فرمائی، آیت نمبر 106، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جیڑا مجبور کر دیتا جائے مگر او دا دل ایمان تے اتے قائم ہے، دل وچ کفر داخل نہیں ہویا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں دلی طور تے ایسا نہیں کیتا، یہ مجبوری ہے اس دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلاں دے اتے ایمان دی، کئیاں دی دلاں دے اتے ایمان دی تصدیق دی مور لا دیتی۔ سیدنا عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پھڑیا ہے اور اس طرح جا رہے ہیں، خیال آیا حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ مینوں اپنی جان تو علاوہ مینوں تسی بڑے ہی پیارے ہو، ہر شے نال پیارے ہو۔ آپ نے اللہ کے رسول نے جنڈی چھڑ دیتی، یہ گل سن کے جنڈی کہنے نال پائی دی؟ 11 بیلیاں نال، یہ جنڈیاں ایویں نہیں ہوندیاں، جنڈی چھڑ دیتی اور فرمایا عمر مینوں ذات کی قسم ہے جنہیں مینوں سچا نبی بنا کے کلیا ہے، جدوں تک میں تہاڈی جان مال اولاد بیوی بچے بھیڑاں پائی سب تو زیادہ پوری کائنات تو ود کے محبوب نہ ہو جاواں تسی مومن نہیں۔ اتنے کی خواہشات دی پوجا ہو رہی، خواہشات دے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ میں ایک گل تھوڑے کو پوچھنا، اللہ نے ارباں خرباں پدماں نیلم سنکھ جتوں تک آبادی شمار تعداد گنتی جاندی ہے،
ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹਸੀਨ ਚਿਹਰਾ اللہ نے نہیں بنایا۔ من دے ہو پھر من دے ہو اور بنانا بھی نہیں۔ یہ جو سونا چہرہ جنہوں اے چہرہ پسند نہیں تے وہ چوڑیاں چماراں دی شکل بناندا ہے۔ عیسائیاں دی حجامت، عیسائیاں والی سارا بود و باش لباس وضاقتہ، انہوں پھر اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں نا، ٹھیک ہے۔ اے ناخن رکھے جا رہے ہیں، اے ساریاں جوان کڑیاں ویکھو کھبے ہاتھ دے ناخن لمبے۔ استنجا کیڑے ہاتھ نہ کری دے؟ بولو اچھا، بولو براز گندگی تعفن ناخن چلا گیا، پچھوں جناب تیلیاں نال صاف کر رہی ہیں۔ اے صفائی ہونی ہے میرے مصطفیٰ دے دیتے ہوئے جھاڑو نال۔ 1000 بار اگر وہ صابن نال دھوے صاف کرن دی کوشش کرے وہ بولو براز نہیں نکل سکتا، وہ تعفن دور نہیں ہو سکتا جدوں تک ناخن کٹے نہ جا۔ آٹا گندی ہیں کیوں بھائی؟ روٹی پکاندی ہیں، ویندے ہو کھاندے ہو حرام کھاندے ہو، کیوں نہیں روک دے؟ اے ثقافت، اے تہذیب، اے کلچر، اے تمدن میرے مصطفیٰ دا نہیں، اے عیسائیاں دا، انہاں چوڑیاں دا ہے۔ انہاں دا کلچر سن پسند آ گیا۔ مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والے شراب رج کے پیتے، کتے رکھے نے اعلیٰ نسل، وہ نال سوندے نے۔ تو میں یہ کروں گا، میں ریاست مدینہ، وہ کدی پیشاب نال دھون نال کپڑا پاک ہوتا ہے؟ کی خیال ہے؟ تو دوجے پاس یہ بھی سوچو کہ کتے نو زمزم نال نوایا جائے، کتے نو، اور صابن بڑا اچھے تو اچھا جڑا انگریزی تسی کہیں دے ہونا بڑا پیارا صابن ہے، یہ دی سمیل بھی اچھی ہے، یہ بڑی میل کچیل اتارتا ہے، وہ صابن استعمال کیتا جائے وہ کتا پاک ہو جائے گا۔ صابن لگو مدینے دا، طریقہ میرے مصطفیٰ دا، توڑا ظاہر بھی پاک، توڑا باطن بھی پاک۔ اللہ سانو ہر گندگی تو ہر نجاست تو محفوظ فرمائے، اور ہر قسم دا عقیدے دا تعفن، عمل دا تعفن اور بدبو ساڑھے کو ساریاں اے بدبوان دور کر کے سنت دی مہک نال سانو معطر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی اکثر والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے بڑے پریشان ہیں، اور ایک المیہ ہے یہ میں سمجھنا ساڑیاں پریشانیاں اپنیاں پیدا کیتیاں ہوئیاں نے، خود دوبارہ سبڑیاں نے، رستے مسدود کر دیتے، میرٹ بدل لین، معیار اپنے سٹینڈرڈ ساڑھے بڑے اچھے نے، کڑی نہ پڑھی ہے اساں انہوں جیل نو دینی۔ تسی یہ دیکھو میرٹے بڑھاؤ، بچہ دیندار نمازی عقیدے دا صحیح شرافت، یہ دنوں ود کے معیار کوئی نہیں۔ بہرحال میں پھر بھی دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین دی پریشانی دور فرمائے، جلدی تو جلدی اللہ مسئلہ حل فرمائے، اور اے بکائے انہوں دی بیٹی ہاں اولاد نہیں، اللہ انہوں دی بیٹی نو صاحب اولاد کرے، اللہ انہوں نے بیٹے دے کاروباری برکت فرمائے، اور اللہ انہوں اپنا مکان عطا۔ اکثر لوگ بیچارے پریشان نے، رینٹ تے چل رہے ہیں، کرایہ دار نے، اور میں تے اپنا پتہ ہے کہ سال 86 تک میرا کوئی مکان نہیں سی،
اور پریکٹیکلی میں گل سنا رہے ہیں. پیدل سارے اہل خانہ چل کے نا جناح روڈ دے مسجد تلا ہے مینار والی, اتنے یزدانی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ آئے سن. یہ میری انہوں کی آخری ملاقات, کٹھے تقریریں کرتے رہے. تو تقریر بڑی شاندار تاریخی سی, پرجوش ولولہ انگیز خطاب سی. تقریر تو فارغ ہوئے, معانقہ کیتا, میرے خیر خرید انہوں نے میرے کو پوچھی, میں انہوں کو پوچھی. اور اتفاق ایسی کہ میرے نانا جی آئے سن رحمت اللہ علیہ, 100 سال کی عمر توتے ہو فوت ہوئے. نام ہوتا سی محمد, اور میری نانی صاحبہ کا نام جنت بی بی سی. میں کئی باری نانا جی مزاق نہ کہنا, نانا جی تو بڑی موج ہو رہی جنت اپنی. اللہ ان ہاسے بڑے صحیح لکیتا سن. وہ بھی نال نے اسی آ رہے ہیں واپس. بعض اوقات ایسا دعا ہوندیاں نے جہاں قبولیت کے درجے میں فوراً پہنچ گیا. اس واسطے دعا تو کدی غافل نہ ہو. جس محلے چ میری رہائش ہے نا, یہ پیریاں سن. اس وقت رہائش اسلام کالونی سی ملٹن روڈ کے نال, جتھے میرا مکان ہے. یہ پیری دے وچ میں سارے کے لگے کھڑے ہوئے, سب کھڑے ہوئے, بچے بھی نال سن, خواتین اہل خانہ ساریاں اپنے جی سن. میں کہ سارے ہاتھ چکو, ایک دعا کرنی. انہوں نے کہڑی دعا ہے؟ میں کہ تسی ہاتھ چکو نا. سب نے ہاتھ چک لے. میں یا اللہ تیری ایڈی وڈی زمین ہے تے مینوں ایک گھر واسطے تھان نہیں دے سکتا, تیرا کی جاتا ہے؟ یا اللہ میرے کر دے, اپنا کر دے. تیرے گھر میں انہیں بنائے نے, الحمدللہ میں 3 مسجدیں بنوائیاں نے اور ایک جامعہ. جی دعا قبول ہو گئی. ایس دعا تو 1 مہینہ بعد اللہ نے میرے جگہ دے دی. دعا کچھ قبول ہوتی ہیں, لیکن شرط دل کی گہرائی تو دعا کی جائے. ایک بندہ تمہارے فاروق کو آیا, امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی, دنیا بڑی پریشان ہے, ہوں تے فاقہ کشتی آ رہا ہے, قید کا خطرہ ہے, تے دعا کرو, تسی نیک بندے ہو. فرمایا تو نہیں کرتا, کوئی میرا تھوڑا تے کوئی موازنہ نہیں نا, میں گناہگار ہاں, آپ چلا لے جاؤ. فرمایا لگے کل صبح تک اگر تیری دعا نال بارش نہ ہوئی میں تیرا سر کو قلب کر دوں. وہ ایک رنگ آئے ایک جگہ میں کہڑی مصیبت نو پی گیا, میں نہ ہی آتا. انہیں جاندیا گھر جا کے وضو کیتا, مسلح ڈایا, سجدے پی گیا. اندر ربا تین پتہ ہے نا تیرا عمر بڑا سخت ہے تے میری خیر نہیں ہو, جنی دیر تک تو رحمت دی بارش نہ کرے, نہیں تو سویرے میرا سر رہ جائے. پوری رات سجدے وچ آوازاری دے اندر گڑگڑا رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. جو سرگی دا ٹائم ہویا, اللہ نے فرمایا کہ کائل گھر سن, آپ بندہ تیرا ساری رات نہیں سونا. یا اللہ پھر کی حکم ہے؟ فرمایا بدلہ دے قافلے لے کے مدینے دے آسمان تے پہنچو. میری رحمت کا تقاضا ہے. تیز بارشاں کٹا چڑھے, جل تھل ہو گئے, سویرے اسداب ہے, امیر المومنین اللہ بڑا کرم کیتا ہے. فرمایا ہاں, یہ پتہ لگا کہ تسی دلوں دعا کرتے ہی نہیں, تو پھر آتے ہو قبول نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ساریاں دعاواں قبول کرے. دے خصوصی میں وہ تھوڑے کو دعا کرانی. میری سب تو چھوٹی مشیرہ جو 12 دن تو اسپتال داخل ہے, فیصل آباد کارڈیالوجی. آج جو دا دل دا پریشر ہو رہے ہیں ایسا, درد دل نہ دعا کرو کہ اللہ ایک آپریشن کامیاب کرے, خیر وفیت نہ. اسی 10-12 دن تو
کرت شکارا. کوئی دو چار جی جا رہے ہیں، دو چار جی آ رہے ہیں. فیصلہ باد مسلسل پچھلے جمعے تو پہلے دی یہ کیفیت ہے اور انتہائی پریشان. اللہ تعالیٰ ساری یہ پریشانی دور فرمائے. اور بڑی لاڈلی اور پیاری ساری مشیر ہے، سب تو چھوٹی صفورہ رشید، اور دین دا بڑا کم کر رہی ہے. جلال پور پٹیاں دے اندر اپنا جامعہ چلا رہی ہے اور دن رات دعوت و تبلیغ دا سلسلہ سرگرمی نال جہاں فشانی نال جاری و ساری ہے. اللہ نے اس مشن کو قائم رکھے اور اس میدان دے اندر زیادہ تو زیادہ اس دین مدین دی دعوت اور تبلیغ دی توفیق مزید عطا کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا